ذرا تصور کریں کہ ایک انسان کا جسم بظاہر بالکل گہری نیند میں جا چکا ہے۔ باہر کی دنیا کا ہر شور، ہر منظر، مطلب ہر احساس اس کے لیے مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ لیکن اس کا دماغ سو نہیں رہا ہوتا۔ بالکل، وہ شعور کی ایک ایسی حیران کن سطح پر جاگ رہا ہے جہاں سامنے آنے والا ہر منظر، ہر روشنی اسے مکمل طور پر اور منوً یاد رہتی ہے۔ ہم عام طور پر تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ انسان کے پاس صرف دو ہی راستے ہیں، یا تو وہ جاگ رہا ہوتا ہے یا پھر وہ سو جاتا ہے اور دنیا سے بالکل کٹ جاتا ہے۔ ہاں، لیکن آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم ادراک کی ایک ایسی سرحد پر قدم رکھنے والے ہیں جہاں یہ تمام سیدھی لکیریں دھندلی ہو جاتی ہیں۔ آج کی گفتگو ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ بالکل، اور یہی وہ پراسرار مقام ہے جہاں سے انسانی ذہن اور روح کے وہ دروازے کھلتے ہیں جنہیں ہم عام زندگی کی اس تیز رفتاری میں کبھی نوٹس ہی نہیں کر پاتے۔ اگر ہم اس کیفیت کو تھوڑا گہرائی میں دیکھیں تو یہ محض نیند نہیں ہے، یہ اپنے اندر موجود ایک بالکل نئی کائنات کو دریافت کرنے کا عمل ہے۔ صحیح کہا آپ نے، اور اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے آج ہم جس تحریر کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں اس کے دعوے نہایت غیر معمولی ہیں۔ کتاب مراقبہ کی اقسام سیدہ خاتون عظیمی میں کہا گیا ہے کہ مراقبے کی ایک چھٹی قسم بھی ہے۔ جی ہاں، جس کا باقاعدہ نام ورود بتایا گیا ہے۔ ورود، بالکل، اور اس کتاب میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اس حالت میں آدمی آنکھیں بند کر کے دنیاوی ماحول سے بے خبر تو ہو جاتا ہے لیکن وہ سوتا نہیں ہے۔ اب یہاں میرا پہلا سوال ہی ایک جدید ذہن کا سوال ہے۔ جی پوچھیں۔ اگر دماغ کو باہر سے کوئی سگنل نہیں مل رہا، آنکھیں بند ہیں، جسم غنودگی میں ہے، تو کیا ہم اس کیفیت کو محض ایک کیمیائی رد عمل یا ہیلوسینیشن نہیں کہہ سکتے؟ مطلب کیا یہ ایسا نہیں ہے جیسے کوئی بہت ہی ہیوی کمپیوٹر سلیپ موڈ میں چلا گیا ہو؟ ہاں، سلیپ موڈ۔ ہاں، بظاہر اسکرین کالی ہے، خاموشی ہے، لیکن بیک گراؤنڈ میں پروسیسر چل رہا ہے اور اپنی میموری سے خود ہی تصویریں بنا رہا ہے۔ چلیں اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ یہ کمپیوٹر والی تشبیہ تو بہت زبردست ہے اس پورے عمل کے میکانزم کو سمجھنے کے لیے۔ لیکن دیکھیں، ہیلوسینیشن اور کتاب مراقبہ کی اقسام سیدہ خاتون عظیمی میں بیان کردہ ورود کی حالت میں ایک بہت ہی بنیادی فرق ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ ہیلوسینیشن یا وہم اس وقت ہوتا ہے جب دماغ کا شعوری کنٹرول ختم ہو جائے اور وہ بے ترتیبی سے کیمیکلز کے زیر اثر تصویریں بنانے لگے۔ لیکن حالت ورود میں انسان کا شعور اور اس کا ارادہ معطل نہیں ہوتا۔ ارادہ معطل نہیں ہوتا یعنی وہ اپنے ہوش میں ہوتا ہے؟ جی بالکل، اس کے ارادے کی سمت مکمل طور پر بدل جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، عام حالات میں ہماری تمام تر دماغی توانائیاں باہر کی طرف بہتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، چھوتے ہیں۔ جب سکرین بے شک بند ہو گئی، ظاہری حواس نے رابطہ کاٹ لیا، تو وہ پروسیسنگ پاور ختم نہیں ہوتی۔ تو وہ پاور کہاں جاتی ہے پھر؟ وہ ذہن کے اندر ایک خاص ڈائمنشن کی طرف مڑ جاتی ہے۔ ذہن سو نہیں رہا ہوتا، بلکہ اس کا فوکس اتنا شدید ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی جہت میں جاگ جاتا ہے جو ہماری عام شعوری حالت سے کہیں زیادہ منظم ہے۔ یہ ارادے کے تحت کیا جانے والا سفر ہے۔ یہ بات واقعی حیران کن ہے اور روایتی سمجھ کو بالکل چیلنج کرتی ہے۔ اچھا، اگر یہ کوئی وہم نہیں ہے اور ارادہ موجود ہے تو ذہن اس غنودگی کی حالت میں اصل میں کر کیا رہا ہوتا ہے؟ یہی تو اصل نقطہ ہے سمجھنے والا۔ کیونکہ کتاب مراقبہ کی اقسام سیدہ خاتون عظیمی میں ایک جملہ ہے جو بہت ہی دلچسپ ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ حالت غنودگی میں جب ذہن کی مرکزیت قائم ہو جاتی ہے تو ذہن کی تمام توجہ ایک نقطے پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ جی، ذہن کی مرکزیت۔ ہاں، اب یہ بات پڑھنے میں تو سادہ لگتی ہے، لیکن یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ میں اس پہ حیران ہو رہی تھی کہ انسانی شعور جو اتنا وسیع ہے، جو ایک ہی وقت میں درجنوں کام کر رہا ہوتا ہے، وہ صرف ایک نقطے میں کیسے سمٹ سکتا ہے؟ مطلب ہم ماضی کی یادیں، مستقبل کے اندیشے، ارد گرد کی آوازیں سب محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری وسعت ایک محدود ترین جگہ میں کیسے آ سکتی ہے؟ دیکھیں، اس میکانزم کو سمجھنے کے لیے کتاب مراقبہ کی اقسام سیدہ خاتون عظیمی کے اس جملے پر غور کریں جہاں بتایا گیا ہے کہ حواس سمٹ کر نقطے پر آ جاتے ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان کی دیکھنے یا سننے کی صلاحیت ضائع ہو گئی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ کسی اور شکل میں بدل جاتے ہیں؟ بالکل، کتاب میں ایک بہت گہری بات لکھی ہے کہ تمام حواس اس نقطے پر مجتمع ہو کر نظر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اسے ایک سائنسی مثال سے سمجھتے ہیں۔ جی ضرور بتائیں۔ جیسے سورج کی روشنی جب بکھری ہوئی ہوتی ہے تو وہ صرف حرارت دیتی ہے، لیکن جب آپ اسی روشنی کو ایک میگنیفائنگ گلاس کے ذریعے ایک ہی باریک نقطے پر مرکوز کر دیتے ہیں، وہ کاغذ جلا دیتی ہے۔ بالکل بالکل، وہ روشنی اتنی طاقتور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے تمام ظاہری حواس جب بیرونی دنیا سے کٹ کر دماغ کے اندر اس ایک نقطے پر جمع ہوتے ہیں تو وہ ایک انتہائی طاقتور باطنی نظر بن جاتے ہیں۔ ارے واہ! یعنی شور یہاں ختم نہیں ہوا، بلکہ اس نے خود کو سکیڑ کر ایک لیزر بیم کی طرح طاقتور بنا لیا ہے۔ 100% درست، اور یہی وہ نظر ہے جو لاشعور یا غیب کی دنیا سے آنے والی روشنیوں کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ شعور اور لاشعور کا یہ ملاپ بہت گہرا ہے۔ یہ وضاحت تو واقعی اس نقطے کی طاقت کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ لیکن ایک بات سوچیں، اس سے ایک بہت بڑا منطقی سوال پیدا ہوتا ہے۔ کون سا سوال؟ اگر ایک عام انسان کا شعور اس قدر شدید لیزر جیسی باطنی نظر میں تبدیل ہو جائے اور اس کا سامنا غیب کی نامعلوم روشنیوں سے ہو، تو انسانی دماغ کا قدرتی رد عمل تو یہ ہونا چاہیے نا کہ وہ اوور لوڈ ہو جائے۔ شٹ ڈاؤن ہو جائے۔ ہاں، مطلب وہ خوف زدہ ہو کر بے ہوش کیوں نہیں ہو جاتا؟ وہ گہری نیند میں کیوں نہیں چلا جاتا؟ کیونکہ کتاب مراقبے کی اقسام السیدہ سیدہ خاتون عظیمی میں کہا گیا ہے کہ یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب ارادے کی پوری توجہ لاشعور سے ملنے والی روشنی کی طرف مبذول ہو جائے۔ جی بالکل صحیح اقتباس پیش کیا آپ نے۔ تو کیا انسان کا ارادہ واقعی اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ وہ دماغ کے اس قدرتی شٹ ڈاؤن نظام کو ہی روک لے؟ یہ بہت بنیادی سوال ہے، کیونکہ عام حالت میں تو ہمارا دماغ نامعلوم تجربات کو برداشت نہیں کر پاتا اور خود کو بچانے کے لیے نیند کا سہارا لیتا ہے۔ لیکن اب دیکھیں نا، یہیں پر تو مراقبے کی مشق کا کمال ہے۔ اچھا، یعنی پریکٹس سے یہ صلاحیت آتی ہے۔ جی ہاں، کتاب مراقبہ کی اقسام السیدہ سیدہ خاتون عظیمی کے الفاظ پر اگر منوعن بحث کریں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ مشقوں سے انسان میں ان لاشعوری روشنیوں کو برداشت کرنے اور انہیں ہضم کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ عام انسان کا ارادہ اتنا طاقتور نہیں ہوتا، لیکن مشق سے وہ استعداد بڑھ جاتی ہے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ غیب کی روشنی جب اس نقطے پر پڑتی ہے تو نقطہ ہر سمت سے ان روشنیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ مطلب وہ نقطہ خود ہی روشنی بن جاتا ہے؟ بالکل، نقطے کی اپنی ذات یعنی انسان کی اپنی دنیاوی شناخت وہ مکمل ختم ہو جاتی ہے۔ جب وہ ہر سمت سے روشنیوں میں ڈوب جاتا ہے تو صرف روشنیوں کا احساس باقی رہتا ہے۔ یہاں لاشعوری حواس شعور پر غالب آ جاتے ہیں، لیکن مضبوط ارادے کی وجہ سے انسان بے ہوش نہیں ہوتا بلکہ خاموش مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ تصور ہی کتنا حیران کن ہے کہ انسان کی اپنی ہستی کا احساس ہی مٹ جائے۔ لیکن چلے، اب تک تو ہم اس کے نظریاتی پہلو پر بات کر رہے تھے، اب ذرا اس کتاب میں دیے گئے اصل روحانی مشاہدے کی طرف آتے ہیں۔ جی، وہ مشاہدہ تو اس پوری بحث کی جان ہے۔ ہاں، مصنفہ نے اپنے تجربے کا ایک ایک لفظ بہت گہرائی سے بیان کیا ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ روحانی کیفیات ایک وسیع اور غریب نور کا سمندر ہے۔ میں اس سمندر کی تہ میں ڈوبی ہوئی ہوں۔ نور کا سمندر۔ اور وہ کہتی ہیں، آنکھ کھلتے ہی پہلے تو میں نے سامنے کی جانب دیکھا کہ میں کہاں ہوں۔ اس وقت مجھے سمندر کی گہرائی کا احساس ہوتا ہے۔ یہاں تک تو منظر انتہائی مسحور کن ہے نا؟ بالکل، بہت ہی خوبصورت۔ لیکن تو اس سب کا کیا مطلب ہے کہ آگے چل کر کتاب مراقبہ کی اقسام السیدہ سیدہ خاتون عظیمی میں لکھا ہے کہ میں تنہائی کے خوف سے پریشان ہو گئی کہ اس بحر بے قرار کی تہ میں اکیلی ہوں، یہاں سے کیسے نکلوں؟ یہ ایک بظاہر تضاد نظر آتا ہے۔ بالکل تضاد ہے۔ میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اتنے نورانی سمندر میں ہونے کے باوجود تنہائی کا خوف کیوں؟ چاروں طرف نور ہے، کوئی اندھیرا نہیں، پھر بھی باہر نکلنے کی کوشش اور ساتھی کی تلاش، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کیوں کا جواب انسانی نفسیات اور روحانیت کے سب سے بڑے راز میں چھپا ہے۔ دیکھیں، روشنی کا ہونا انسان کو تب سکون دیتا ہے جب اس روشنی میں اسے کوئی جانی پہچانی چیز نظر آئے۔ اچھا، مطلب کوئی شناسا چیز؟ ہاں نا، ہماری پوری زندگی، ہماری شناخت ان ظاہری رشتوں اور مادی چیزوں پر قائم ہوتی ہے۔
ہمارا ذہن ہمیشہ دوسروں کے حوالے سے خود کو پہچانتا ہے۔ اب تصور کریں وہ نقطہ اچانک ایک لامحدود سمندر میں ہے۔ جہاں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ بالکل، نہ کوئی مادی شے، نہ چہرہ، بس خالص نور۔ ایسے میں انسانی جبلت گھبراہٹ کا شکار ہوتی ہے۔ یہ اندھیرے کا ڈر نہیں ہے، یہ اپنی ذات کے مٹنے کا صدمہ ہے۔ نفسیات میں اسے ایگزسٹینشل فیئر یا وجودی خوف کہتے ہیں۔ اوہ مائی گاڈ، یعنی وہ خوف روشنی سے نہیں تھا، اپنے وجود کے ختم ہونے سے تھا۔ جی ہاں، کتاب مراقبہ کی اقسام السیدہ سیدہ خاتون عظیمی میں مصنفہ کا وہ سمندر کی تہہ میں چکر لگانا اسی کشمکش کی عکاسی ہے۔ وہ ذہن اس لامحدود روشنی میں کسی جانے پہچانے سائے کو ڈھونڈتا ہے تاکہ تسلی ملے کہ اس کا وجود ابھی باقی ہے۔ اور ان کا یہ سوچ کر حیران ہونا کہ کوئی اور کیوں نہیں ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ ہماری دنیاوی شناخت وہاں کتنی بے بس ہو جاتی ہے۔ یہ تجزبہ واقعی شعور کی ایک بالکل نئی پرت کھول دیتا ہے۔ بالکل، لیکن جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا، یہ گھبراہٹ ہمیشہ کے لیے تو نہیں رہتی نا۔ ہاں بالکل، اگر ہم کتاب کے مشاہدے میں آگے بڑھیں تو خوف اور تلاش کے ان 7 چکروں کے بعد انہیں کیا ملتا ہے؟ کتاب مراقبہ کی اقسام السیدہ سیدہ خاتون عظیمی میں درج ہے کہ وہاں ریت کا ایک ننھا سا چمکیلا ذرہ پڑا ہوا تھا، ریت کا چمکیلا ذرہ۔ اور پھر لکھا ہے کہ میں خوشی خوشی نہایت تیزی کے ساتھ اس ذرے کے قریب آ گئی اور اپنی تنہائی کا احساس بھول کر اس ذرے کو بہت محبت کے ساتھ دیکھنے لگی۔ یہ بہت اہم موڑ ہے۔ اور اس کے فوراً بعد جو ہوا وہ کسی کو بھی وجد میں لا سکتا ہے۔ مصنفہ بتاتی ہیں کہ محبت کی نظر پڑتے ہی اس ننھے سے ذرے کے اندر سے رنگوں کے دریا نکل پڑے اور وہ سارے سمندر میں پھیل گئے۔ یہ کتنا کمال کا منظر ہے۔ بہت ہی عظیم الشان۔ مطلب ایک لامحدود سمندر میں صرف ایک ننھے سے ذرے کو محبت سے دیکھنے پر اس کے اندر سے پورے سمندر کو رنگین کر دینے والے دریا کیسے پھوٹ سکتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ یہ اس پورے مشاہدے کا عروج ہے، کلائمیکس ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں خوف معرفت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ سمندر کی تہہ میں اسے ایک چمکیلے ذرے کا ملنا دراصل اس بات کی علامت ہے کہ اس انسان نے، اس نقطے نے لامحدودیت میں ایک مرکز تلاش کر لیا ہے۔ مرکز تلاش کر لیا۔ اور سب سے اہم بات، اس نے اسے محبت سے دیکھا۔ محبت کی نظر کا روحانیت میں مطلب ہے کہ اب مزاحمت ختم ہو چکی ہے، سرنڈر کر دیا اس نے۔ تو وہ جو ذرے سے رنگوں کے دریا نکلے وہ کیا تھا؟ وہ دراصل اس حتمی سچائی کا ظہور ہے جو کتاب مراقبہ کی اقسام السیدہ سیدہ خاتون عظیمی میں مصنفہ نے اسی لمحے محسوس کیا۔ انہیں یکدم یہ ادراک ہوا، جو کتاب میں لکھا بھی ہے، کہ یہ سمندر، دریا، یہ نور کا ذرہ، یہ سب کچھ میرے رب کا نور ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ سبحان اللہ! یہ خیال آتے ہی منظر بدل گیا۔ بالکل، جیسے یہ معرفت دل میں اتری، اس ذرے نے پورے سمندر کو رنگوں سے بھر دیا۔ کیونکہ جب انسان کو سمجھ آ جائے کہ یہ نورانی سمندر اور ذرہ سب اسی ایک ذات کا ہے، تو تنہائی کہاں رہی؟ تنہائی کا سارا خوف مکمل سکون میں بدل گیا۔ اور پھر مشاہدہ کرنے والا صرف ظہورات کو دیکھتا رہ جاتا ہے، اس کا اپنا کوئی خوف باقی نہیں رہتا۔ کیا ہی بصیرت افروز سفر تھا یہ! ایک عام غنودگی سے شروع ہو کر شعور کا سمٹنا، لاشعوری روشنیوں میں مٹنا، خوف کا سامنا، اور پھر ایک ننھے ذرے سے خالق کے نور کا ادراک کر کے ابدی سکون پا لینا۔ جی، اس پوری بحث نے واقعی مراقبے کو ایک بہت ہی گہرے زاویے سے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ محض کوئی تخیل نہیں ہے، یہ انسانی ذہن اور روح کے ملاپ کا انتہائی پیچیدہ عمل ہے، اور اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔ بالکل، اور اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑنا چاہتے ہیں۔ جی ضرور۔ اگر ہمارا شعور اور ہماری توجہ دن رات دنیاوی شور و غل اور ان سکرینوں کی چمک میں اتنی بری طرح الجھی رہتی ہے، تو ذرا سوچئے کہ ہمارے اپنے اندر موجود اس نقطے کی گہرائی میں نور، سکون اور رنگوں کے کون سے لامحدود سمندر پوشیدہ ہیں جن سے ہم اس وقت بالکل غافل ہیں۔ کیا ہم نے کبھی آنکھیں بند کر کے اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کی ہے؟ یہ واقعی ایک بہت ہی غور طلب سوال ہے۔ جواب ہمارے اندر ہی ہے۔ اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے اور سننے کا شکریہ، جو یقینی طور پر علم میں اضافہ کرے گا اور زندگی کے حقیقی جوہر کی طرف دیکھنے کے زاویے کو بدل دے گا۔
ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے ہم خیال لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ حافظ۔